بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرات گرامی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سراپا ایمان و یقین بن کر اور ثواب اور اجر کا امیدوار بن کر رمضان میں قیام کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے دن ہیں جو روزوں سے آباد کیے جاتے ہیں، رمضان کی راتیں ہیں جو عبادتوں سے روشن کی جاتی ہیں۔ قیام رمضان سے مراد رمضان کی راتوں میں عبادت کرنا۔ ظاہر ہے ایک تو عبادت فرض ہے جو مغرب اور عشاء ہے، یہ رمضان کی راتوں میں 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں۔ قیام لیل کا مطلب ہوتا ہے نفلی نمازیں، فرض سے زیادہ نمازیں، جس میں تراویح بھی ہے، اور تراویح کا یہ منظم انتظام دور اول سے رائج ہے۔ چند دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہتمام کیا، اس کے بعد سیدنا عمر نے تمام اماموں اور قاریوں کو ہدایت جاری کی کہ تمام لوگوں نے جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا۔ اس وقت سے آج تک تراویح کا اہتمام رائج ہے، اور 20 رکعتیں عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں، بعض حضرات 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ اس وقت حرمین میں 10 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے وہاں کے حکمراں جانتے ہیں۔ سنت متوارثہ یہی ہے کہ 20 رکعتیں حرمین میں مسلسل ہوتی آئی ہیں۔ بہرحال رات کا قیام کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ امید کرتے ہوئے، ثواب کی یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے رمضان کی راتوں میں عبادت کرنا، یہ پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسا کہ فتح الباری میں ہے، چاہے وہ گناہ جو ہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے رمضان کے قیام سے معاف فرما دیتے ہیں۔ قیام میں تہجد بھی داخل ہے۔ رات رمضان کی عبادت میں گزاری جائے اچھی بات ہے، لیکن ایک بات ملحوظ ذہن رہے کہ پوری رات عبادت میں گزارنا ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی رات ثابت نہیں ہے کہ پوری رات میں آپ نے عبادت کی ہو۔ اس واسطے ام المومنین فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ رات کو سوتے بھی اور رات کو عبادت بھی کرتے۔ اس واسطے سونا بھی چاہیے، اور میڈیکل رپورٹس بتاتی ہیں کہ رات کی نیند میں جو آرام اور سکون اور جو اس میں اہمیت ہے، دن بھر آپ چاہے سوتے رہیں، وہ رات کی نیند کی بات نہیں آ سکتی۔ اسی واسطے رات کو لباس کہا گیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو اللہ نے لباس قرار دیا۔ بہرحال یہ رمضان کی راتیں ہم عبادت میں گزاریں، ہم قرات میں گزاریں، ہم تہجد میں گزاریں، ہم تلاوت میں گزاریں، تسبیحات میں گزاریں، اور وقت ضرورت سونے میں گزاریں، لیکن ان راتوں میں اس کے علاوہ صرف رت جگہ مراد نہیں ہے کہ آپ ریستورانوں میں، ہوٹلوں میں، روڈ کے کنارے، گھروں میں، محفلوں میں آپ بیٹھے محفلیں سجائے ہیں، قہقہے ہو رہے ہیں۔ یہ ناقدری ہے ان راتوں کی۔ اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، یا تو اچھی بات کیجئے یا خاموش سو جائیے، آرام کیجئے، جسم کو آرام دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دن بھی آباد ہوں، راتیں بھی روشن ہوں۔